اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ ناظرین محترم، سامعین قابل صد احترام، آج 21 ماہ رمضان ہے۔ آج روز شہادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جن کی حیات طیبہ اور ان کے فضائل اور ان کی زندگی میں آنے والے مسائل و مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کل ہم گزشتہ رات کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کسی حد تک پیش کر چکے ہیں، اور اسی مطلب کو آج بھی جوڑتے ہوئے چند عرائض کے ساتھ اپنے تفسیر کے موضوع کے طرف بھی آتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی پہچان کی نشانی بتائی، فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کو اپنی تلوار سے اس کے چہرے پہ مار مار کے زخمی کر دوں تب بھی وہ مجھے چھوڑ نہیں دے گا، اگر منافق کے دامن میں یہ ساری دنیا کی دولت انڈیل دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے محبوب میرے بھائی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے نفرت کرے گا۔ واقعاً دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر، یا مومن ہے یا منافق ہے۔ ہم یہی ہماری تلاش ہونی چاہیے، ہماری کوشش عقیدتاً علماً اخلاقاً، جیسا کہ نہج البلاغہ میں مکتوبات میں عثمان ابن حنیف جو بصرے کا گورنر تھا، ان کو خط لکھا کہ تو نے زہد و تقوی کے خلاف کسی امیر کی دعوت پر اس کے دسترخوان پر تو نے حاضری دی، جہاں امیروں کو بلایا جاتا تھا اور جہاں فقیر اور مسکین کو دعوت نہیں دی گئی تھی تو وہاں حاضر ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا امام وہ ہے جس نے زندگی میں دن میں صرف 2 روٹیاں اور لباس میں صرف 2 چادر کے ٹکڑوں پہ گزارا کیا ہے۔ فرمایا وَأَعِينُونِ، یعنی لیکن لا تقدرون علی ذالک، تمہاری وہ طاقت نہیں ہے کہ تم علی بن ابی طالب بن سکو، لیکن ولیکن اعینونی بورع وسداد، لیکن کوشش کرو کہ علی بن ابی طالب کی طرح تو نہیں بن سکتے ہو، لیکن زہد و تقوی و پاک دامنی و پاک دلی کے ذریعے میرے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ علی بن ابی طالب جیسا بننا محال ہے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علی سے محبت تمام دنیا کے کمالات سے محبت ہے، علی سے محبت علم سے محبت ہے، افلاک پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، کھٹکایا بھی ہے اس نے کبھی علم کا در بھی۔ علی سے محبت خدا سے محبت ہے، علی سے محبت جنت سے محبت ہے، علی سے محبت 1.25 لاکھ انبیاء سے محبت ہے، علی سے محبت قرآن سے محبت ہے۔ علی کی دشمنی بھی انہی فضائل سے دشمنی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات جو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے نہیں کہی ہو، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے علی کے بارے میں کہی ہو اور ہم تک نہیں پہنچی ہو۔ لہٰذا اس مقدس مہینے میں اس قرآن کی عظمت اور شب قدر کے عظمت کے خاطر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ دنیا نے کس کو ہمارے اوپر سے اٹھایا ہے۔ ہم مظلوم ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، علی بن ابی طالب کے سایے کو ہم سے دشمن نے اٹھایا ہے، لہٰذا ہم حق رکھتے ہیں کہ احتجاج کریں۔ یہ جلوس، یہ مجلس، یہ فاتحہ خوانی، یہ نعرہ حیدری، یہ احتجاج کا حصہ ہے۔ یہ ماتم، یہ فضائل اہل بیت، یہ منبر، یہ علم،
یہ سب یہ احتجاجات کا حصہ ہے۔ ہر مظلوم کا حق ہے ظالم سے اس کا بدلہ لے، ہر مظلوم کا حق ہے کہ صدا استغاثہ بلند کرے، ہر مظلوم کا حق ہے کہ احتجاج کرے اور دشمن کے ناپاک عزائم سے لوگوں کو آگاہ اور واقف کرے۔ یہ مجلس صرف نشست و برخاست کا نام نہیں ہے، یہ فکر علی کی روشنی دیتی ہیں، یہ مجلس سفینۃ النجات ہیں، یہ مجلس مصباح الہدیٰ ہیں، یہ مجلسیں ان سے ہمیں راہ نجات ملتی ہیں، ان سے ذخیرہ علوم قرآن اور اہل بیت کا دروازہ ہمارے اوپر کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، موجودہ کرونا کے حالات کی وجہ سے اگر سختیاں آ گئی ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن مجلس گھر گھر رکھ سکتے ہو۔ امام بارگاہ کا دروازہ اگر یعنی بند ہو جائے، مسجد کا دروازہ اگر بند ہو جائے، اس سے مزید فائدہ اٹھائیں کہ اس زحمت کو رحمت میں تبدیل کر دیں۔ ہر گھر میں مجلس پڑھ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یعنی ذکر علی کریں، 2 شعر سنائیں، ایک حدیث سنائیں، ایک ذکر مصائب مولا کائنات ذکر کریں۔ دشمن ہم سے علی کو نہیں چھین سکتا، ذکر علی ہماری زندگی اسی میں ہے، علی کے غیر سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں، کچھ تو ہو جاذبہ معشوق میں عاشقی کے لیے، بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا، گلوں میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے۔ اور جو روزے رسول پر روزے کے ساتھ جنہوں نے غاصبانہ جگہ قبضہ کیا ہے، ان سے یہی کہیے کہ لحد بنا کے ملا کیا نبی کے پہلوں میں، نہ ہو جو حب علی اس میں روشنی کے لیے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ پل ہیں، وہ باب اللہ ہیں جو آپ کو اللہ تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ آئیے انہی کی قربانیوں سے موجود یہی قرآن جو مولا نے جمع کیا تھا، مولا کی تفسیر شدہ، مولا کی ترتیب دادہ شدہ قرآن حکومت وقت نے قبول نہیں کیا۔ ای کاش وہ قرآن آج اگر مسلمانوں کے درمیان ہوتا، مسلمان فکری طور پر نہیں معلوم کتنی بلندیوں کے اوپر ہوتا۔ تو جنگ بدر میں علی بن ابی طالب کا واقعہ آپ نے سنا کہ 70 مشرکین مکہ کو قتل کیا گیا، ان میں اکیلا علی بن ابی طالب نے 35 مشرکین کو واصل جہنم کیا، حالانکہ بالکل جوان تھے، اور باقی سب یعنی مسلمانوں نے مل کر 35 کو قتل کیا، اور میدان میں فرشتے ان کی حمایت کے لیے آنے والے یہی ہستی علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ تو عزیزان من، جو آیت آپ کی خدمت میں بھی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس سے پہلی والی آیت نمبر 41 ہے سورہ انفال کی، اور یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت تھی۔ اس سے پہلے والی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس آیت پر 2 دن ہم نے گفتگو کی خمس کی اہمیت کے اوپر کہ غنیمت کسے کہا جاتا ہے اور احکام خمس کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ابھی جنگ بدر کے نقشے کو اس آیت نے بیان کیا ہے۔ نقشہ کہ اس کے جغرافیائی حدود جو ہے، اس کے یعنی زمین کی ہمواری اور ناہمواری، اور زمین کا سخت ہونا، زمین کا نرم ہونا، شہر کے قریب ہونا، شہر سے دور ہونا، اپنوں کے قریب ہونا، اپنوں سے دور ہونا، اور پانی جنگ والی جگہ پر پانی موجود ہونا نہ ہونا، ان تمام آثار، ان تمام حالات کا جنگ کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک لحاظ سے مسلمان فائدے میں تھے کہ یہ جنگ جو ہے مدینے کے قریب اور مکے سے ذرا فاصلے پر واقع ہوئی، لیکن ایک لحاظ سے جس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں زمین بہت ہی نرم اور خراب حالت میں تھی، اور جس طرف مشرکین مکہ تھے وہاں زمین سخت حالت میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے اس زمین کے نقشے کو جب بدل دیا تو مسلمان تازہ دم ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، اور مشرکین مکہ پہلے خوش ہو رہے تھے لیکن بعد میں پریشانی میں گر گئے کہ زمین کی حالت اور کیفیت بدل گئی۔ آئیے ایک ایک کر کے ابھی یعنی آیات الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ از ہے، یہ لفظ از بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ از یعنی جس کو ہم طلبگی کی زبان میں کہتے ہیں ظرف زمان، کسی وقت کو یاد دلانا، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس حالت کو۔ یہ اس پیغمبر اسلام علیہ السلام سے خطاب ہے، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو، اس زمان کو، اس حالت کو۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی تاریخی کڑی ہو اور جس کا موجودہ حالت پر گہرا اثر ہو، گہرا رابطہ ہو، تو اس وقت اس حالت کو یاد دلایا جاتا ہے۔
اور یہ بھی انہی میں سے ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور تم لوگ قریبی ناکے پر تھے، زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، یعنی مدینے کے قریب تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور آپ کے دشمن دور کے ناکے پر تھے، اور ساتھ میں فرمایا والرکب اسفل منکم، اور تمہارے جو دشمن سواری تھے وہ نیچے نشیبی علاقے میں تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر پہلے سے یہ کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آیا ابو سفیان کے لشکر پہ حملہ کر کے سامان تجارت چھین لینا ہے یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، شہید ہونا ہے، اور یہ واضح نہیں تھا، لیکن اس ابہام کی طرف یا اس حالت کو واضح نہ کرنے کی طرف آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر پہلے سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا چکا ہوتا اور یہ بتایا جا چکا ہوتا کہ ابو سفیان کے لشکر پر آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے بلکہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا، تو بہت سارے لوگ وعدہ خلافی کر لیتے، اختلاف کر لیتے، اور صاف یعنی ابہام کی صورت میں بھی پہلے شک و شبہ میں تھے، وَيُجَادِلُونَكَ، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ الجھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اگر پہلے سے ہے معلوم ہو جاتا کہ 313 کا مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ کرنا ہے، نہتے سپاہوں کا مقابلہ مسلح لشکر کے ساتھ ہونا ہے، وہیں پر ہی کچھ یعنی بہت شدید اختلافات ہو جاتی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان نہیں فرمایا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ اس طریقے سے چاہتا ہے کہ یعنی اپنے اس حکم کو پورا کرے، اس حکمت کو پورا کرے جس کے خاطر اس جنگ کے لیے وہاں مسلمانوں کو لے گیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہونا ہے وہ بینہ کے بعد ہلاک ہو جائے، اور جو جس نے نجات پانا ہے وہ بینہ کے ذریعے۔ بینہ کہتے ہیں واضح نشانی، واضح دلیل، واضح برہان، جس کے بعد شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ مثلا یعنی عدالت کی زبان میں یہ بینہ کا لفظ عربی زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ عدالت میں پیش ہونے والے یا مدعی ہوتا ہے یا مدعا علیہ۔ مدعی پر بینہ واجب ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ مثلا ایک آدمی کہے کہ یہ کتاب میری ہے اور دوسرا کہے کہ آپ کی نہیں ہے، جس نے کہا میری ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ بینہ پیش کرے، یعنی 2 عادل گواہ پیش کرے۔ لیکن یہاں پر جنگ میں جو بینہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یعنی مختلف معنی میں آیا ہے کہ گویا واضح دلیل کا معنی دیا ہے ان بینہ، کہ ہلاک سے مراد یہاں پر جانی ہلاکت نہیں ہے، یعنی انسان یعنی ایسی پستی کی طرف چلا جاتا ہے، واضح دلیل آنے کے بعد نہ ماننے کی صورت میں اتنی ذلت و خواری کی طرف اور اس کا شکار ہو جاتا ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ وہ چلتا ہو، کھانا کھاتا ہو، چلتا پھرتا ہو، لیکن حیوان صفت ہو جاتا ہے، اس کی صفات جو ہیں حیوانیت کی ہو جاتی ہیں۔ اور جس کو حیات دیا ہے، یعنی حیات طیبہ عطا ہوئی ہے، حیات الہی، حیات ہدایت، حیات علم، اس کو بھی یعنی بینہ آنے کے بعد، واضح دلیل آنے کے بعد، اس کی پیروی کرنے کے بعد یہ حالت اسے میسر آئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ حکمت الہی قابل ادراک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں گزر گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی جسے تم چاہتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جسے تم چاہتے نہیں ہو اور وہ تمہارے لیے یعنی جو نہیں چاہتے ہو وہ اچھی ہیں۔ انسان کی نظر بہت محدود ہے، بہت کوتاہ ہے، بہت قاصر ہے، کبھی چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ نہ ہو جائے، اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، کبھی بارش نہ ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ سیلاب آ جائے، اولاد ہو یا نہ ہو، خوشحالی ہو یا نہ ہو، مصیبت آئے یا نہ، بیماری، اب یہ کورونا کی بیماری کون چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو، جتنی پریشانیاں انسان کے اوپر آ گئی ہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے، حکمت ہے، مصلحت ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ حکمتوں کے خاطر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آگے چلاتا ہے، اور خاص کر نامساعد حالات میں جنگی سیاست کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اصل جو لشکر ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ مومنین کو، مومنین اہل ایمان سے
ایمان کے درجات کا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے ان سے یعنی مشکلات میں ڈالا جاتا ہے تاکہ فیصلہ حق کا ہو جائے کہ کون سمجھنے والا ہے اور کون نہیں سمجھنے والا ہے۔ ہلاکت بھی یعنی ایمان سے دوری بھی اور گمراہی کی طرف جانا بھی دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد والی آیت بھی اسی سے مربوط ہے جو یعنی آیت نمبر 43 ہے سورہ انفال کی، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور اذ یریکہم اللہ اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور۔ فرماتے ہیں کہ اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، پیغمبر اسلام علیہ السلام جب جا رہے تھے مدینے سے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ آرام فرما رہے تھے تو وہاں خواب میں دیکھا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ لشکر ابو جہل بالکل قلیل ہے۔ یہاں قلت سے مراد صرف تعداد کی، لشکر کی تعداد کی قلت مراد نہیں ہے، بلکہ تعداد میں ہو سکتا تعداد میں کم ہو، لیکن یعنی اسلحے سے خالی ہونا اور بے ارادہ ہونا، عزم و ہمت میں کمی ہونا، ایسا بکھرا پڑا ہونا وغیرہ، ایسی حالت کی کیفیت میں مفسرین نے جیسا علامہ شیخ محسن النجفی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یعنی قلت افراد مراد نہیں ہے، بلکہ قلت صلاحیت اور قلت طاقت مراد ہے کہ یہ کیفیت دکھائی گئی پیغمبر اسلام علیہ السلام کو۔ قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اگر یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ اگر لشکر کو کثرت کی صورت میں دکھا دیتا، واقعاً جتنے تھے اسی طرح ہی دکھا لیتے تو یعنی ختم ہو جاتے، یعنی بکھر جاتے، کمزور ہو جاتے، حوصلہ ڈاؤن ہو جاتا، ولا تنازعتم، دوبارہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتے۔ یہ عجیب حکمت ہے رب ذوالجلال کی، تھے وہ کثرت کے ساتھ دشمن، مسلح بھی ہیں، تیار ہیں اور عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کو ختم کریں گے، مسلمانوں کو اسلام کا نام لینے نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی اللہ کے آزمائشوں میں سے بھی ہے، لیکن اللہ کے عنایات میں سے بھی ہیں کہ بعد والی آیت میں بالکل صاف انداز میں بتایا کہ ان کو آپ کا لشکر کثیر تعداد میں دکھایا اور آپ کو ان کا کثیر لشکر قلیل تعداد میں دکھایا۔ بالکل جنگ کا نقشہ رب ذوالجلال نے دونوں کی کیفیت میں، دونوں کی نظر میں بدل دیا۔ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، لیکن کافروں نے جب دیکھا او ماشاءاللہ پورا صحرا بھرا ہوا ہے، ان کو یوں لگ رہا تھا کہ گویا لاتعداد سپاہیوں پر مشتمل یہ لشکر ہے۔ اس طرف اگر دیکھا جائے تو مکے سے آئے ہوئے مشرکین بہت کثیر تعداد میں تھے، لیکن جب مسلمان انہیں دیکھ لیتے تھے تو قلیل نظر آتے تھے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی، اللہ کا یہ انتظام، یہ رحمت اگر، یہ رؤفت اگر نہ ہوتی تو وہ ادھر غرور کے اس میں پڑ جاتے کہ ہم ماشاءاللہ ہم کتنے ہو، مسلمان کافروں کا حوصلہ بلند ہو جاتا، مسلمانوں کا حوصلہ ڈاؤن ہو جاتا۔ اور میدان جنگ میں جیت اور ہار میں سب سے بڑا کردار جس اندرونی کیفیت کی ہے وہ حوصلے کی ہے۔ تو اللہ نے نقشہ بالکل اس کا برعکس دکھا کہ مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا اور کافروں کے حوصلے کو انتہائی پستی کی طرف لے گیا۔ یہ بعد میں یعنی مسلمانوں کا جنگ جیتنے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تم سب کو الحمدللہ اپنی حفاظت میں رکھا، سلامتی بخشی، اور اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو حال ہوتا ہے وہ اللہ خوب اسے جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ کہ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، فی اعینکم تمہاری نگاہ میں اللہ نے قلیل دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور ان کی نگاہوں میں تمہیں قلیل کر کے دکھایا۔ یعنی واقعاً بالکل اس کے برعکس جیسا ابھی عرض کیا، مسلمان کم تھے، کافروں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہیں، کافر بہت زیادہ تھے، مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو یعنی کم ہیں۔ یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے، کافروں کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے، اور جب حوصلہ بڑھتا ہے تو بڑھ چڑھ کے حملہ کر لیتا، اور حملہ ہی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ مسلمان طاقت سے حملہ کرے، عزم و ارادے سے حملہ کرے، مضبوطی سے حملہ کرے، جیسا پہاڑ ٹکراتا ہے آگے یعنی پتھر یعنی اس کے پتے کے ساتھ، اسی طرح
کا حملہ ہو جائے، تاکہ گزشتہ آیت میں بھی گزر گیا ہے کہ حق کا فیصلہ ہو، لیقطع دابر الکافرین، کافر دم بریدہ ہو جائیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اگر ایسا یہ کیفیت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نہ ہوتی تو 2 اونٹ کہاں اور 2 گھوڑے کہاں اور 200 گھوڑے کہاں، اور عرض کروں کہ 70 اور 700 اونٹ، ادھر پیادہ اور ادھر سوار، ادھر کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ادھر سارے مسلح ہیں۔ اس حالت میں آنے کے بعد اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ کی رحمت، ان تمام آیتوں میں اللہ کا کرم انسانوں کے اوپر اسلام کے صدقے میں، اسلام ہی کی وجہ سے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے برکت سے کیا ہی ناز و نعمتوں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، حتیٰ میدان جنگ میں بھی یہ کیفیت اور یہ حالت دکھائی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 45 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آیت دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، بہت اہم آیت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی بہادری اور عرفان، یعنی اللہ سے عشق۔ میدان جہاد میں وہی سپاہی بڑھ بڑھ کے حملہ کر سکتا ہے جو معرفت رکھتا ہو، معرفت نفس، معرفت ایمان، معرفت قیامت، معرفت جنت، معرفت جہنم، معرفت توحید۔ یہی میدان، یعنی مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ بالکل روح مطلب ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس یعنی آیت کے روح مطلب کو منظوم صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤ تو یعنی فاثبتو، پہلے تو اپنے قدموں کو جماؤ۔ قدموں میں لٹکھڑاہٹ انسان کو اگر کثرت سے بھی ہو، لاتعداد افراد میں بھی ہو، اگر لغزش آ گئی ذرا سی بھی قدم میں تو فوراً شکست کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ دوم کو ایران کی طرف جنگ کرنے کے لیے جانے سے منع فرمایا، اس لیے کہ ان کو ان کی کیفیت کا پتہ تھا کہ اگر مثلا ان کے قدم میں لغزش ہوتی تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کس حد تک کس کیفیت میں تھے، لیکن ادھر سے کافر نے دیکھنا تھا کہ مسلمانوں میں لغزش آ گئی۔ اہم نقطہ اس آیت کے اندر اور اس جنگ کے اندر جو پیغام رب ذوالجلال انسانوں کو دینا چاہتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، دو چیزیں ہیں، ایک تو میدان جنگ میں سیسے پلائی ہوئی پہاڑ بن جاؤ، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس جنگ کی موڑ میں اور اس مقابلے میں اللہ کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ سلام یا رسول اللہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں پیغمبر اسلام ایک درخت کے ساتھ رات بھر عبادت میں اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ مصروف عبادت تھے، یوں لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس سورہ فتح کی آخری آیات میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار بھی ہو، رحماء بینہم بھی ہو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فضل و رضوان سجدے میں، حالت رکوع میں، حالت عبادت میں۔ یہی مجاہد امیر المومنین علیہ السلام کہ هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب، محراب عبادت میں ان سے بڑھ کر کوئی رونے والا نہیں ملا، اور میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر دشمن پر ان سے بڑھ کر دشمن پہ حملہ کرنے والا نہیں ملا۔ عزیزان من، جو انسانی طبیعت کے اندر ماہرین نفسیات نے یہ بتایا ہے کہ جو انتہائی بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، اور انتہائی مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، وہ زیادہ یعنی عبادت گزار نہیں ہوتا، اور جو عبادت گزار متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ یعنی بہادر نہیں ہوتا۔ یہ متضاد صفات ہوتی ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ گویا یہ آیت جو بتا رہی ہے، آج مولا کا دن بھی ہے اور یہ آیت بھی اسی طرح کی ہی ہے۔ ثابت قدم رہنے میں بتایا، علی سے بڑھ کر کوئی ثابت قدمی نہیں، فرماتے تھے یا رسول اللہ کب تک لڑوں، اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا میں
ان سے بڑھ کر کے میدان صفین میں جو ہی اذان کا وقت ہوا فوراً گھوڑے سے اترے، اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ وقت حملہ ہے، وقت عبادت نہیں ہے؟ فرمایا اسی نماز ہی کے لیے تو جنگ کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ سکیں اور دشمن ہم عبادت کرنے دے تو ان کے ساتھ جنگ ہی کیوں؟ یہ چیزیں بہت گہری ہیں، بہت سمجھنے کی ہیں، معرفت سے بری چیزیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ کے انفاس قدسیات سے ہم نے استفادہ کر کے یہ مطالب قرآن اور اہل بیت، قرآن اور امیر المومنین کے بارے میں چند کلمات آپ کے حوالہ کیا، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کے دل کو، ضمیر کو، دماغ کو اتنا وسیع کر دے کہ یہ معارف کا سمندر اس میں سمو سکے، اور ہمارے رتبے کو اور ایمان کو اللہ اپنے رحمت سے اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔